نبی کا پھیلا رہے ہیں تو طریقہ محمد علی مرزا کا بھی نہ ہوگا, طریقہ بھی میرے نبی کا ہی ہوگا. وہ ہے اخلاق, اخلاق بلند ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے لفظ جو ہے نا اس میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے. دین اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے مولویوں کو ایسی تانے مارتے ہیں کہ ان کی کتے والی اوقات نہیں, ان کی یہ دین اسلام ہے. قاری سبیل اکرام صاحب, ہم آپ کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں کیونکہ آپ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو توحید کو ٹاپ پرائیورٹی مانتا ہے. ہم آپ کی بات سے ایگری بھی کر لیتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی زبان واقعی میں سخت ہے, اور مولویوں کے حوالے سے واقعی وہ اپنی ویڈیوز کے اندر کافی زیادہ غصہ دکھاتے ہیں, اور آپ کے نزدیک دین بیان کرنے کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے اکابرین کس کے طریقے کے اوپر تھے جب وہ جلسوں کے اندر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ کر ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر ڈکلیئر کرتے تھے. جو صدیق کو گالی دیتا ہے میں اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کی امامت کو کیسے مانوں گا؟ تم بے غیرت ہو, تمہیں بغیر کچھ تم بے غیرت ہو, تمہیں بغیر کچھ. تو ذرا بتائیں گے کہ کس کے طریقے کے اوپر انہوں نے ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر ڈکلیئر کیا, کس نے ان کو یہ اتھارٹی دی؟ جبکہ اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تو انہوں نے اپنی پوری مبارک زندگی میں وحی کی تائید ہونے کے باوجود منافقین کو اپنے اصحاب کے طور پر ٹریٹ کیا, جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو تمام منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جانثار صحابہ نے ان منافقین کے کلمے کا احترام کیا. تو ذرا بتائیں گے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو کافر ڈکلیئر کرنے کا اور اس کے لیے کافر کا نعرہ لگانے کا طریقہ کس کا ہے؟ چھوڑیں, آپ کا یہ درد ہی نہیں ہے, آپ کا درد کچھ اور ہے. آپ کو بس کسی بھی طرح سے انجینئر کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنے کی پڑی ہے. کہ انجینئر جب دیوبندیوں کو ان کے اکابرین کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیث میں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی بازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر سخت زبان استعمال کر رہا ہے, تب تو آپ لوگ یہی کہتے ہوگے کہ انجینئر صاحب تھوڑا اور رگڑو. جب خلفائے راشدین کی ناموس کے لیے انجینئر صاحب شیعوں کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ ذاکرین خلفائے راشدین پر بھونکتے ہیں. اب قیامت تک 1 کروڑ بندہ بھی بھونکے گا نا حضرت عمر پہ. اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر کے بارے میں جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ حق غصب کر لیا تھا, یہ جاگیر فدق والا ایشو ہے. تو آپ فدق لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اب 1 کروڑ بندہ بھی اگر حضرت ابوبکر پہ اس حوالے سے بھونکے گا تو میں نے اس کروڑ بندے کا نام لے کے تو ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی, ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی. تو کیا آپ کو انجینئر صاحب کی زبان سخت محسوس ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. یا پھر انجینئر صاحب بریلویوں کے شرکیہ ایکٹیویٹیز کے خلاف بولتے ہیں اور ان کو للکارتے ہیں ان کے بابوں کا نام لے کر. جناب شرک میں چاہے بتوں کے بارے میں ہو چاہے مرے ہوئے بابوں کے بارے میں جو اپنی زندگی میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تھے, ان کو اگر تم مشکل کشا مانو گے ہم وہ ساری آیات ادھر بھی فٹ کریں گے. ویسے مجھے تو ضرورت نہیں ہے, میں نے تو عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں آیت پیش کر دی ہے سورۃ المائدہ کی 72, قیامت تک کے لیے پکی دے دی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. اب مجھے بتاؤ عیسیٰ اور ان کی ماں کیا بت تھے؟ کون سا بابا ہے جس کا مرتبہ سیدہ مریم سے بڑھ کر ہو؟ کون سا تمہارا بابا ہے جس کا مرتبہ عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کے اولو العزم پیغمبر؟ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کرسچنز ان کی عبادت کر رہے ہو جو کہ نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. اچھا یہ بھاگتے تھے, وہ کہتے تھے جی ہم بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, آگے چل. آگے لکھا ہے تیرے نفع نقصان کے مالک نہیں عیسیٰ اور ان کی ماں. آیا نا داڑ تھلے, چھڑ دے عبادت نو. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں نفع نقصان کے نہیں ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں. تب کیا آپ کو انجینئر صاحب کی زبان سخت معلوم ہوتی ہے؟ بالکل نہیں. لے دے کر صرف ایک ہی معاملہ ہے جس معاملے کے اوپر آپ انجینئر صاحب کی زبان کو سخت فیل کرتے ہیں, اور وہ معاملہ ہے اہل بیت علیہم السلام کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خروج. اس معاملے میں جب انجینئر صاحب اہل بیت کی حمایت میں بولتے ہیں تب آپ کو انجینئر صاحب کی زبان سخت معلوم ہوتی ہے, تب آپ بولتے ہیں انجینئر کے خلاف. چلیے انجینئر صاحب کی زبان تو سخت ہے, ہم آپ کو پیارے اور میٹھے لہجے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سناتے ہیں. چلیے انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ انجینئر کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی بات ہے. تقتلک الفئۃ الباغیہ, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا.
अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये हदीस बिल्कुल सही है, बुखारी में सही बुखारी तक़्तुल कल्फियतुल बागिया, मुतवातिर हदीस है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला को बागी गिरोह कत्ल करेगा। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की के फौज में वो मौजूद थे, उनके गिरोह में, उनके लश्कर में मौजूद थे, और कत्ल करने वाले जो थे वो सामने वाले शामी लश्कर में थे, और कत्ल करने वाला जो था अब्बुल गादिया था। अब्बुल गादिया शामी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के लश्कर में था। अब्बुल गादिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, तो क्या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज को अदा करेंगे? क्या आप हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले को बागी कहेंगे? आप कहेंगे हाँ मेरे नबी ने कहा, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। तो मैं कहूँगा कि आप बरेलवियों के जैसे बात कर रहे हैं, आप बरेलवी हो गए हैं। क्योंकि कल तक जब आप आयत मुबारका पढ़ते थे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो बरेलवी कहते थे हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन हम नहीं कहेंगे। तब आप क्या कहते थे? देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के खिलाफ हैं ये लोग, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया ये कहने को तैयार ही नहीं है। और जो कहता है कि मेरे नबी ने कहा है लेकिन मैं नहीं कहूँगा, वो नबी के कौल को कहाँ मानता है? तो जरा आप हिम्मत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को बड़े मीठे लहजे में, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप भी अपने मिंबर के ऊपर इसी तरह बयान कीजिए जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और जिस बुखारी और मुस्लिम से रफ़े दैन का तरीका साबित होता है, उसी बुखारी और मुस्लिम से जब आपको ये हदीस मिलती है तब आपको इंजीनियर साहब की जबान सख्त महसूस होती है। अब इनके पास एक ही हल है कि इन हदीसों का ही इनकार कर दें, जो कि काफी सारे लोग करते भी हैं, इसको तारीख कहकर टालने की कोशिश करते हैं। फिर इसका मतलब है कि ये सारी हदीस की किताबें ही तारीख हैं। तो क्या आप मुनकरीन हदीस बन जाएंगे जो ये कहे कि सबको छोड़ो, बस मुझे ये बताओ कि मेरे नबी ने क्या फरमाया है? तो जब उसको उसके नबी का कौल सुनाया जाए तो उसमें हिम्मत होनी चाहिए उस कौल को उसी तरह बोलने की, वरना वो ये राग अलापना छोड़ दे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क्योंकि कुछ भी हो, किसी के भी कौल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे नबी ने क्या फरमाया है उससे हमें फर्क पड़ता है।